کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ مجھے یاد ہے کبھی ایک تھے مگر آج ہم ہیں جدا جدا، وہ جدا ہوئے تو سنور گئے، ہم جدا ہوئے تو بکھر گئے۔ غم عاشقی تیرا شکریہ ہم کہاں کہاں سے گزر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گی اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف۔ اگر یہ بات کسی انسان کی طرف منسوب ہوتی تو بات اور تھی، اور اگر یہ فعل ہمارے آقا کریم کی طرف منسوب ہوتا کہ حضور گئے تو بات اور تھی کہ میں آیا نہیں لایا گیا ہوں۔ ہمارے آقا کریم گئے نہیں لے جائے گئے ہیں، اور لے جانے والی وہ ذات ہے، وہ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر زوز سے، ہر کوتاہی سے۔ وہ سب سے اعلیٰ اور بالا تر ذات ہے، لہذا اس کی قدرت سے یہ ہرگز بعید نہیں کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی اور پھر مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا لے جائے اور واپس لے آئے۔ جبریل نے آ کے پاؤں دبائے، یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے، آپ کے رب آپ کو اپنی ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ جب دکھ تکلیفیں آخری حد پر چلی گئی، جب میرے آقا پر دکھوں کی تاپڑ توڑ بھرمار ہوئی تو اللہ نے پھر یوں اٹھایا تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، چلیے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پکڑا اور حتیم میں لے گئے۔ حتیم وہ جو باؤنڈری وال ہے بیت اللہ کی، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے حتیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنے گھر کی زیارت اور حتیم میں نفل ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی، تو میں حتیم کے بارے میں بتا رہا تھا کہ قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے اس وقت کہ وہ سارا بیت اللہ کور کرتے، تو انہوں نے یہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دی۔ تو دیکھیں اس میں اللہ کی کیا حکمت کہ بیت اللہ کے اندر تو کوئی جا سکتا ہے، اور حتیم میں ہر کوئی جا سکتا ہے، میرے جیسا بھی، آپ جیسا بھی، تو وہ بھی بیت اللہ کا اندرونی حصہ ہی ہے۔ اور دیکھیے پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے آقا کریم دے رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑی سی توجہ کرتے تو یہ کام اس امت کا تھا، یہ ہماری امت کی ریسرچ بنتی کہ ان کے نبی کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی۔ جبریل نے حتیم میں لٹایا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور سینے پر ہاتھ لگایا اوپر سے نیچے تک، اور سینہ کھل گیا، خون کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلا۔ دو برتن ہیں، ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے۔ دل نکالا، اور میرے آقا کریم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل یوں نکلا ہے، اور دل کو نکال کر جبرائیل علیہ السلام نے آب زمزم کے پانی میں دھویا اچھی طریقے سے، اور یوں ہاتھ لگایا، دل بھی چر گیا، اس کے اندر بھی پانی ڈالا، باہر بھی پانی ڈالا، اچھے طریقے سے دھویا، اور وہ کھلا ہوا دل جتنا وہ نور لے کر آئے تھے وہ سارا دل میں ڈال کے اور دل کو بند کر دیا، اور اس کو سینے کے اندر رکھا، تو اپنے آپ رگیں فٹ ہو گئی اور سینے کو ملا دیا، بغیر نشان کے سینہ مل گیا، سبحان اللہ۔ اور آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا۔ باہر تشریف لائے، ایک سواری ہے جس کا نام ہے براق۔ براق کا معنی کیا ہے؟ تیز رفتار۔ وہ خچر سے چھوٹا قد اور گدھے سے بڑا قد۔ میرے آقا جب اس پر سوار ہوئے وہ کودنے لگا،
تو جبرائیل نے کہا آج تک ان سے زیادہ عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھے، یہ آخری رسول ہے۔ وہ پسینے پسینے ہو گیا۔ اور یہ دوسرا اور تیز رفتار سواری کا تصور بھی میرے آقا کریم نے پیش کیا۔ اگر ہم بھی اپنے ذہن کو استعمال کریں تو ہم بھی تیز ترین گاڑیاں ٹرینیں چلا سکتے ہیں، لیکن جب بددیانتی اور خیانت کسی قوم میں آتی ہے تو ان کی صلاحیتیں بکاؤ مال ہو جاتی ہیں، بھیڑ بکریوں کی طرح بکتے ہیں لوگ، انسانیت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ پہلی تیز رفتار سواری براق، میرے آقا نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا۔ وہاں سے اٹھایا اور ایک جگہ اترنے کا کہا، ترے اور 2 نفل پڑھنے کا کہا، پڑھ لیے میرے آقا نے۔ تو میرے آقا نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو کہا یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ ہے۔ پھر وہاں سے چلایا، پھر اتریے، یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جبرائیل نے فرمایا یہ آپ کی دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے پیدائش ہے۔ وہاں سے پھر چلایا، اٹھایا، تو پھر جا کے بیت المقدس جب اس کے قریب پہنچے تو میرے آقا کو خوشبو آئی جنت کی۔ میرے آقا نے کہا یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ تو جبرائیل نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت یہاں دفن ہے، فرعون نے اسے جلا دیا تھا، جہاں وہ اور اس کی بیٹیوں کی ہڈیاں دفن ہے۔ یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے کہ یہاں پہ وہ دفن ہے جس نے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اور پھر براق کو باہر باندھا اور آپ اندر تشریف لے گئے۔ سارے انبیاء علیہ السلام انتظار میں تھے، اور 2 نفل پڑھ کے میرے آقا نے سب کی امامت کر کے مسجد اقصی کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا، اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا بھی اعلان کر دیا، اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر لگانے کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ آپ امام بنے اور تمام انبیاء علیہ السلام مقتدی بنے، اور یہ اعلان ہوا اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو شریعت محمدی چلے گی، موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائے تو شریعت محمدی چلے گی۔ اب سب کی شریعت ختم، اور مسجد اقصی کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم۔ اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے، اور جو بعد میں ہوا اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے کے قرآن کی واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سبحان الذی اسری، کوئی اور سورت سبحان سے شروع نہیں ہوتی۔ سبحان کا کیا مطلب ہے یہاں؟ پاک۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ یہ جتنے قانون ہیں فزکس کے، کیمسٹری کے، بیالوجی کے، جتنے بھی اصول ہیں، آگ، پانی، مٹی، ہوا کے، یہ تمہارے لیے ہے۔ تمہارا رب سبحان ہے، پاک ہے، اس سے بالا تر ہے، اور یہ دیکھو وہ تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے۔ اللہ لے کر گیا۔ جب قریش نے کہا کہ تو کیسے جا سکتا ہے، ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے، تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں گئے، میں لے کر گیا ہوں۔ سبحان الذی اسری، اسرا کہتے ہیں رات کا چلنا۔ اس میں کیا پیغام ہے کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے، جس نے اللہ کو پانا ہے وضو کرو، نفل پڑھو، 2 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، 6 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، اگر بہت سست ہے تب بھی صرف 2 ہی نفل پڑھ لے تہجد کے، کہ نام تو آ جائے کہ یہ بھی راتوں کو جاگنے والا تھا، یہ بھی اٹھنے والا تھا یا تھی۔ اور رات کا سفر اس لیے ہے کہ رات سکون کی چیز ہے، اور رات کے سفر میں پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے۔ تو میرے اللہ نے رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، کہا بعبدہ ہی، یہ میرا بندہ ہے۔ تو میرے بچوں،
اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آئیڈیل اگر آپ نے کسی کو بنانا ہے تو اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بناؤ، ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے، اور دنیا تو تمہارے قدموں میں پڑ کے آئے گی، اللہ کی قسم ذلیل ہو کر دنیا آئے گی۔ اور خلا میں جانے کا پہلا تصور معراج کے واقعے نے دیا، اور اس کے بعد میرے آقا اوپر آسمانوں کی طرف چل پڑے، پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، پہلا آسمان آدم علیہ السلام میرے بیٹے نبی آگے، دوسرا آسمان یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے بھائی آگے، وہ استقبال کر رہے ہیں، اور تیسرا آسمان یوسف علیہ السلام ہمارے بھائی آگے، ہمارے نبی آگے، چوتھا آسمان ادریس علیہ السلام میرے بھائی آگے، میرے نبی آگے، پانچواں آسمان ہارون علیہ السلام بھائی آگے، نبی آگے، چھٹا آسمان یوسف علیہ السلام بھائی آگے، نبی آگے، ساتواں آسمان ایک روایت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، استقبال کیا ہے، اور دوسری روایت آپ ساتھ میں آسمان پر گئے، اور ایک بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور ایک بڑے میاں سفید داڑھی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بابا جی کیوں نہیں اٹھے کہ یہ امت کو رشتوں کی قدر سمجھانی ہے، کہ بیٹا اگر نبوت پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے، اور باپ کے آگے جھکنا اس کی نبوت کی شان کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ ایک روایت ہے کہ وہ استقبال میں کھڑے تھے، وہ بھی ہے، اور دوسری روایت یہ جو ابھی میں نے آپ کو بیان کی ہے، اور دوسری روایت جو میں نے ابھی آپ کو بیان کی ہے، اور وہ بیٹھے ہوئے جب میرے آقا کریم قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے، باقی نبیوں نے کہا بھائی آگے، نبی آگے، آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آ گیا، نبی آ گیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، اور کسی نبی نے چوما نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کے ہمارے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ماتھا چوما، ماتھے کا بوسہ لیا۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ اور اس کے بعد سدرۃ المنتہا پہ جبرائیل اٹک گئے، یا رسول اللہ بارڈر آ گیا، میری حد آ گئی، اگر ایک بالش بھی اوپر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا، آپ جانے اور آپ کا رب جانے۔ سورہ نجم آسمان کا سفر بیان کرتی ہے، سورہ اسراء زمین کا سفر بتاتی ہے، تو اللہ فرماتا ہے ہم اپنے حبیب کو اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آپ نے کچھ مناظر دیکھے، اور اس کی وضاحت شاید کسی کتاب میں ہو۔ آپ نے مختلف مناظر، جنت کو دیکھا، جہنم کو دیکھا، جنت کی نعمتیں، جہنم کے عذاب، مختلف جگہوں سے گزرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ایک شخص سویا ہوا ہے، اور ایک فرشتے کے ہاتھ میں پتھر ہے، اور وہ اس کے سر کے اوپر مارتا ہے تو اس کا سر کیما ہو جاتا ہے، اور پتھر لڑک کے یوں دور چلا جاتا ہے، اور وہ اس کو اٹھانے جاتا ہے فرشتہ، اور اتنے میں واپسی اس شخص کا سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، اور واپس آ کے پھر وہ فرشتہ اس سوئے ہوئے شخص کو مارتا ہے، اور پھر اس کا سر کیما ہو جاتا ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا یہ کون ہے؟ تو کہا کہ یہ وہ ہے جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا۔ پھر میرے آقا نے دیکھا کچھ لوگ ہیں جو الٹے لٹکے ہوئے ہیں، مرد و عورت برہنہ، اور نیچے سے آگ ان کو جلا رہی ہے۔ میرے آقا نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ ہے جو روزہ چھوڑ دیتے تھے، جو روزہ نہیں رکھتے تھے، کہ روزہ نہ چھوڑنا یہ اللہ کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے، ہر عمل کی جزا جنت ہے، اور روزے کی جزا اللہ خود ہے۔ میرے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا،
अबे मेरे आका ने देखा कुछ लोग हैं कि फरिश्ते उनके मुंहों को कैंचियों से चीर देते हैं पीछे की तरफ, वो ठीक हो जाते हैं फिर चीरते हैं। मेरे आका ने पूछा ये कौन है? तो कहा कि ये उम्मत के फसादी खतीब है जिन्होंने उम्मत को जोड़ने की बजाय उम्मत को तोड़ दिया। फिरका वारियत की आग। और आगे गए तो देखा कि एक आदमी बहुत बेहतरीन खाना पड़ा हुआ है उसके सामने, कि उसके साथ ही एक गली सड़ी मैयत पड़ी हुई है और वो उस मैयत का गोश्त खा रहा है, अच्छा खाना नहीं खा रहा। तो मेरे आका ने पूछा ये कौन? तो कहा ये गीबत करने वाले हैं, जो गीबत करते थे ये वो है। आगे गए तो मेरे आका ने देखा एक आदमी आग को खा रहा है, आग के अंगारे खा रहा है और चीख भी रहा है और खा भी रहा है। तो मेरे आका ने पूछा ये कौन है? कहा ये हराम खाने वाले, ये यतीमों का माल खाने वाले। आगे चले तो आपने देखा कि एक आदमी का पेट है गुंबद की तरह और पेट के अंदर सांप नजर आ रहे हैं जो अंदर से काट रहे हैं, वो तड़प रहा है, चीख रहा है। मेरे आका ने पूछा ये कौन है? तो कहा ये सूद खाने वाले। आगे चले एक और खौफनाक मंजर देखा। आपने देखा कुछ लोग हैं जिनका धड़ इंसानों वाला और चेहरा सूअर जैसा है। दुआ दो उस आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, दरूद पढ़ो उन पे जिनके तुफैल अल्लाह दुनिया में पर्दे डाल रहा है। अगर उनकी दुआएं ना होती तो ये सारा कुछ अल्लाह दुनिया में कर देता। अल्लाह ने पहलों को खंजीर भी बनाया, बंदर भी बनाया, तो क्या देखा कि उनका ऊपर का चेहरा सूअर का और नीचे का जिस्म इंसानों का। तो मेरे आका ने कहा ये कौन है? तो जबरील ने कहा ये झूठी गवाहियां देने वाले हैं। तो मेरे अजीजों ये मैं वो सारा कुछ आपको बयान कर रहा हूँ जो हदीस में है, जो बिल्कुल सच है। तो ये देखिए कि झूठी गवाही देना कितना बड़ा गुनाह है और कितनी जिल्लत का बाइस है। हमारे निज़ाम में, हमारी अदालतों में, हमारे वैसे ही बहुत सारे लोग ये झूठी गवाहियां देते हैं, बल्कि यहाँ तक है कि प्रोफेशनल भी कुछ ऐसे लोग हैं कि जो सिर्फ पैसे की खातिर झूठी गवाही फौरी दे देते हैं। तो मेरे अजीजों चंद पैसों की खातिर, चंद टकों की खातिर अगर कोई बंदा गलत काम करता है वो पैसे खत्म हो जाएंगे, जितने भी पैसे हो, लेकिन आखिरत की जिंदगी वो है जो हमेशा हमेशा के लिए होगी। तो हम दुनिया की चंद टकों की खातिर हम जन्नत जैसी खूबसूरत चीज को हम बेच रहे हैं, और ये जो कुछ उनको पनिशमेंट हो रही है ये मेरे आका करीम ने अपनी आंखों से देखा है, ये सारा कुछ होने वाला है। फिर आपने ये खौफनाक फरिश्ता देखा जो बहुत संजीदा बैठा हुआ। मेरे आका ने पूछा ये कौन है? तो कहा ये जहन्नम का फरिश्ता मालिक। और देखा फिर एक बहुत हसीन मुस्कुराता चेहरा देखा मेरे आका ने। आपने पूछा ये कौन है? अर्ज किया ये जन्नत का फरिश्ता रिजवान। फिर थोड़ा सा मैं शॉर्ट करता हूँ। मेरे आका ने जन्नत देखी। कहा मैंने देखा कि एक लड़की चश्मे पर वजू कर रही थी और उसके सब्ज रंग के जूते भी तस्बीह बयान कर रहे थे और वो बहुत खूबसूरत थी। मैंने कहा बेटी कौन हो? तो कहा कि मैं उमर बिन खत्ताब की बेगम हूँ, हूर, कि मैं आपके गुलाम उमर बिन खत्ताब के लिए बनाई गई हूँ। जन्नत को देखा बिलाल और कहा बिलाल तू जन्नत में मेरे आगे आगे, कि मैंने जन्नत में तेरे कदमों की आवाज अपने आगे आगे सुनी। कहा बिलाल तुम क्या करते हो? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वजू करता हूँ तो 2 नफल पढ़ता हूँ, लेकिन सिर्फ इतनी बात से जन्नत में मेरे आका के आगे नहीं चल सकते थे। पूरी तारीख है सैयदना हजरत बलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की। पत्थर पड़े आहत आहत, कोड़े पड़े आहत आहत, थप्पड़ पड़े आहत, घसीटा गया आहत, गर्मी में खड़े किए गए आहत, अंगारों पे लटाएगा कुल हुवल्लाहु अहद, ये सिला है। तो मेरे आका ने वहां देखा कि बिलाल मेरे आगे आगे है।
تو میرے آقا نے کیا فرمایا کہ جب میں جنت میں چلوں گا تو میری سواری کی لگام پکڑ کے بلال میرے آگے آگے چلے گا. سبحان اللہ. یہ واپسی میں دیکھیں، یہ جاتے ہوئے دیکھیں، یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ آقا کریم بہتر جانتے ہیں. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ دیکھا. تو سدرۃ المنتہا، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا، آپ اور آپ کا اللہ جانے. تو جب میرے آقا مکہ سے بیت المقدس آئے تو بشریت، اور جب مکہ سے آسمانوں تک گئے تو ملائکیت، اور آسمانوں سے سدرۃ المنتہا تک گئے تو کچھ اور نظام. الفاظ میرے پاس کوئی نہیں. اور جب سدرۃ المنتہا سے آگے گئے تو پھر کچھ اور نظام، اس کو بیان کرنے کے الفاظ بھی میرے پاس نہیں ہے. اور پھر سدرۃ المنتہا سے عرش، اور عرش آج پہلی مرتبہ جھوم رہا ہے کہ آج کسی ہستی کے قدم پڑنے والے ہیں. یہ محمد مصطفیٰ ہے. پھر اس کے آگے لا مکان شروع ہوتا ہے. 70,000 کیا نور کے پردے اٹھے، اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے، کعبہ قوسین. اس کے بعد پھر گفتگو ہو رہی ہے، پھر باتیں ہو رہی ہے، اور سلام پیش کیا جا رہا ہے. تو وہاں پہ میرے آقا نے اللہ سے کہا، یا اللہ، آپ نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، داؤد کے لیے لوہا نرم کیا، سلیمان کے لیے ہوا تابع کی، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ کیے. میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا، میرے حبیب آپ کو وہ دیا جو کسی کو نہیں دیا. جی کیا؟ قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکے گا. اور نماز کا تحفہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ کو وہی تحفے میں ملی ہے، میرے اللہ نے دیا. اس کے بعد جب آپ واپس آئے تو جبرائیل علیہ السلام کو دوبارہ دیکھا. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو نماز پڑھنے کی اور روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سب کاموں سے محفوظ اور دور رکھے جو جہنم میں جانے کا باعث بنتے ہیں. آمین ثم آمین. اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر. آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے دعا کروں گا. ملتے ہیں جلد انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.